آپ کو کہہ رہے تھے کہ بہت سارے پاکستانی بندے آپ میں انٹرسٹڈ زیادہ تھے. پاکستانی لوگوں کا ایسا ہے کہ وہ زیادہ تر ٹین ایجرز کے دیوانے زیادہ ہوتے ہیں. واش روم کا جیٹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਈ. ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਉਹਨੇ 14 ਵੀ ਮਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ. Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور میں ہوں افضل. دوستو آج اتنا چونکا دینے والا ایک ویڈیو ہے نا جو ہم آپ کو سنائیں گے. دانشور خاتون ہیں اور جو بات وہ آج کر رہی ہیں، 1-2 دن پہلے ان کا یہ ویڈیو میں نے سنا کتب صاحب کے شو میں جو وہ باتیں کر رہی ہیں. یہ باتیں آج سے کوئی 4-5 سال پہلے بھی مجھے پتہ چلی، لیکن اس وقت میں یہ بات نہیں کرتی تھی اس طرح اپنے چینل پر. لیکن کیونکہ اب مجھے موقع دیا، قدرت نے دیا یا زندگی نے دیا، تو یہ بات آپ سے بھی ڈسکس کرنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے. بالکل، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہیں. بالکل، لیکن ابھی تک جو ڈکی چھپے رہے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد ایسے ہوگا یہ سرعام ہو جائے گا. اور باقی بات ہے کہ یہ بیویوں کے لیے بھی، پاکستانی بیویوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے جاننا کہ اس میں یہ جو خاتون کہہ رہی ہیں، اور ماں باپ کے لیے بھی جاننا بہت ضروری کہ ہے کیا کیا اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے اور کیا کیا. اور آپ لوگ اس مشکل مہنگائی کے وقت میں اپنے بچوں کے لیے جب رزق کمانے جاتے ہیں یا دفتر میں یا کاروبار میں، تو پیچھے گھروں میں اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ جن کے لیے آپ کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ہو تو پھر کیا عزت رہے گی، کیا پیسے کا بندہ کیا کر سکتا ہے. اور جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. نہ تو اس میں کوئی چوکی دار ہے، نہ کوئی لو کوالٹی کا آدمی ہے جس نے برائیاں کی، نہ کوئی جھاڑو دینے والا خاک روب ہے، نہ کوئی مستری مزدور ہے. اس میں جن لوگوں کی بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اور پتہ ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اب بڑا یعنی کہ دور آگے جا رہا ہے، بڑا فاسٹ جا رہا ہے، لوگ بڑے تیز ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اب اس خاتون کی، دانشور کی ذرا آپ بات سنیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، سنیں. میں کچھ اقتدار اعلیٰ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں حیران ہو گئی کتب صاحب کہ اب یہ فیشن ہے. آپ یہ سرگودا کی بات کریں کہ اب بڑے بڑے ایلیٹ لوگ، میرے لیے نا بڑی تعجب کی بات تھی، اپنے ساتھ بچے رکھتے ہیں. کین یو انڈرسٹینڈ؟ میں نے کہا بچے کیوں رکھتے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہوں گی، آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں کوئی وائرل ہونے کے لیے باتیں بتاؤں، لیکن مجھے دکھ ہوا سن کے کہ ان کی بیویاں بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ساتھ بچے بھی رکھے ہوئے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب صاحب، میں نے بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے، میڈیا نے بنانا ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بھی بنانا ہے، یونیورسٹیوں نے بنانا ہے. آپ دیکھیں ہر کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی بہت آپ کو نیک دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اندر کیا چل رہا ہے. آپ اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو قانون تو عمل میں آنا چاہیے. میں بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، آپ نے ایک لائن بولی کہ اب آپ کام پہ باہر جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں اگر آپ کی چھوٹی بیٹی یا بیٹا، آپ اس کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے. جیسے میں آج آپ کے لے کے آئی ہوں، الحمدللہ اگر آپ کے پاس ہو بھی، معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں. خراب نہیں، غلیظ ہو چکا ہے. آپ غلیظ کا لفظ استعمال. اچھا جی، آپ نے اس وقت دیکھ لیا یہ خاتون بہت اچھی، یعنی کہ ایک پڑھی لکھی اور ایک بڑی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جس کی بات بڑی اتھینٹک ہے. ان سے پہلے بھی مجھے ان باتوں کا دوستوں پتہ ہے، کیونکہ میڈیا سے تعلق رہا، اور میڈیا میں آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں عام ڈسکس ہوتی ہیں. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ دینی حلقوں میں بھی، اب نام نہیں لیے جا سکتے، وہاں پہ بھی یہ رواج ہے کہ لڑکا رکھا جاتا ہے ایک ساتھ. جی، ایک لڑکا کوئی بھی چن لیا جاتا ہے اپنے لیے. اسی طرح بڑے آپ لوگ سمجھدار ہے کہ ہمارا اشارہ کس طرف ہے. بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے کاروباری لوگ، بڑے بڑے جو آپ جسے کہتے ہیں نا آئی کون، انہوں نے کیا رکھے ہوئے لڑکے. اب لڑکوں کی جو ہے نا اہمیت لڑکیوں سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی جو سرگودا میں جو ابھی خاتون کے جو بچی کا واقعہ ہوا ہے منتہا کا، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دکان کے مالکان 4 جو بندے ہیں وہ شامل ہیں. لڑکے کو تو ایسے ہی مار دیا نوکر کو، جیسے کہ پنکی کو پکڑ کر انہوں نے کہہ دیا. اچھا، ہمارا ملک ایک المیہ ہے، پہلے تو انصاف ملے گا نہیں، اگر جلدی میں ملا تو بے گناہ مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہم نے بات بہت پہلے کی تھی کرائمز کے سب کے، میں نے اکٹھا ویڈیو ایک بنایا تھا، اور اس میں نے یہی کہا تھا کہ یہ سارے ملے ہوئے مالک ملا ہوا ہے، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جس طرح جلدی انہوں نے بلڈنگ کو مسمار کیا تھا کہ کوئی شواہد نہ ملیں،
اسی لیے کیا تھا کہ ان کا نہ پتہ چلے یہ جتنے یہ 4 بندے اور عموماً بھائی ایسے وغیرہ، کیسوں میں ٹھیک ڈی ہے؟ این اے ہوتا ہے اور ڈی این اے ہاں۔ میچ ہوتے ہیں تو تو تب اس- بات بنتی ہے. اب اس لڑکے کے ساتھ جو اس کے ماتم کاری ہے اس کو انہوں نے نجائز مار دیا ارسلان کو، دیکھیں کہ کتنی جلدی اس کو مارنے میں انہوں نے کی ہاں جی ہیں. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پولیس کے ساتھ ملے ان کو نہیں، پیسے ہمارے دے ملک دیے، کا انصاف کے پیسے دے پہلے دیے۔ نہیں ملے گا نہیں، اگر ملے گا تو پھر جلدی کچھ آپ کے ساتھ ہو نہیں جائے نہیں گا. کیوں مارا نا، دیکھیں جب وہ کوئٹہ والے کیس میں بھی جو اس آدمی کو فوراً گولی مار دی گئی، ہاں جی. سم تھنگ ان رانگ ان دا بارڈر. اور یہ جو ویڈیو میں آج ہمارا ٹاپک ہے نا ایپسٹین وہ فائلیں نکل آئی تھی ہاں۔ تو تب لوگوں کو پتا چلا کہ دنیا کے بڑے بڑے شخصیات بڑے بڑے جن کے نام کے آپ لوگ جانتے بھی ہیں کیونکہ ہم نام نہیں لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ایپسٹین فائل میں جو نامزد ملزم تھا نا امریکہ جیسے ہائی لیول جیل میں انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی لگائی. بھائی پھانسی کہ میں نے بتانا نہیں اس سچ. کو ثبوت کو مٹایا گیا، اور- وہاں تو چڑیا بھی پر نہیں مار اور سکتی. بالکل، اور اس وقت جو اتنے کرائم ہو رہے ہیں نا لڑکیوں کے ساتھ، یہ باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں جناب علی اور ڈارک ویب پر بیچی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو اتنے کرائم ہو رہے ہیں اور یہ کرتے ہیں زیادہ غریبوں کے، یا پھر ان لڑکیوں کو بہکا کے نشہ لگا کے یونیورسٹیوں میں ڈرگس کا اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں پڑھانے کے لیے اسی میں یونیورسٹی میں کالج میں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی بڑی وہاں پہ جناب پڑھنے گئی ہوئی ہے اور بچیاں کہتی ہیں جی ہم اپنے دوست کے گھر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اب جناب علی ہم نا میری سہیلی کی برتھ ڈے، آپ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا کالج ہمیں نا لے کے جا رہا ہے ٹور پر 2 دن کے لیے. تو ماں باپ کیونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہوں گے ٹور پہ بس جاتے ہیں ٹھیک ہے جاتے ہیں. اور کچھ زیادہ ہی موڈ اسکواڈ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جائے بچی ہماری، ہم نے بچی کو کانفیڈنس دینا. ابھی اور زیادہ تر افسوس سے ماں باپ سن رہے ہوں گے یہاں پہ ویڈیو کہ اگر بچے کسی کے پاس مثال کے طور پہ چلی جائے فرینڈ کی طرف چلی جائے تو ماں باپ کہتے ہیں چلو ہم نے سکھ کا سانس لے لیا. بالکل، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں، یعنی کہ بچے بوجھ نہیں ہوتے آپ پہ، بچوں کا کیئر کرنا پڑتا ہے. بالکل اچھا کانفیڈنس اب کر رہے ہیں. وہ کلبوں میں پارٹیوں میں جا رہے ہیں جہاں ڈرگز ہو رہے ہیں. اور آج کل ہمارے ملک میں یہ بھی رواج ہے اسلام آباد میں کہ گھروں میں کام والیاں رکھتے ہیں یا کام والے لڑکے رکھتے ہیں. تو جب آپ لوگ گھر سے باہر نوکری کے لیے جاتے ہو کہیں پہ تو بچے آپ کے نوکروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. بالکل، نوکر جو تو مرضی کریں. جو وہ چاہیں پھر وہ کر سکتے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بالکل. اور بچوں کی اتنی نالج اور نہیں وہ ہوتی. غریبوں کے بارے میں کہوں گی جو غریب اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں امیروں کے گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں. ہاں جی، اور چھوڑ کے چلے تاکہ جاتے ہیں. 20-25 ہزار روپے مہینہ ٹھیک دیں ہے، گے نہ- اور وہ نہ ان غریبوں کو اپنی بیٹی کی عزت کی پرواہ ہے نہ ان کی زندگی کی. اور پیسے لے لیتے ہیں جب وہ مرمرا جاتی ہے نا 2 نمبری کے بعد. بالکل. وہ ریسنٹلی کیس بھی ہوا تھا ایک نوکرانی کے ساتھ اور وہ گھر والے سارے ملوث تھے، ڈرائیور سے لے کے سب. بالکل. تو حالات بڑے خراب ہیں. بالکل. اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ خود بڑے ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہوں گے، ایجوکیٹڈ بھی اور ہوں گے. اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ اپنے بیٹوں پہ نظر رکھنے کا وقت آ گیا ہے. بالکل. کیونکہ پیسے کا جو ہوس ہے نا، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہم بتا رہے ہیں امیر لوگ، بڑے بڑے آئیکن جو آپ کے بچوں کو لڑکوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں بیوی کے بعد، تو ان کو ایسے نہیں رکھتے، ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے ہیں. اور یہ پیسے کا چارم کتنا برا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل اور ٹیپ پکڑا کے ان کا آڈٹ کر لیا کرے، ان کے وہ چیٹ دیکھتے رہیں، اور ان یہ کی بھی جتنی دیکھیں بھی کہ ہسٹری ہے کہاں وہ پہ جاتے دیکھتے ہیں. کون کون سے سائٹ وہ کھولتے ہیں. اور یہ بھی جہاں یہ ان کی بیٹیاں کہتی ہیں بیٹے کہتے ہیں ہم دوستوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ کریں کہ ان کے کون سے دوست ہیں، ان کے گھر پتہ کریں کہ ان کے دوست ہیں. کوشش کریں کہ اگر آپ کے بچوں کے فرینڈ ہیں ان کے پاس وہ جاتے ہیں تو آپ جائیں، آپ باہر ویٹ کریں، ان کے گھر پہلے دیکھیں کہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں کون ہیں، آپس میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ بعد میں سر اور ماتھا پیٹنے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑی سی نالج رکھے. یہ تو باہر کی بات ہے نا، یہ جو گھر میں کزن خزن آتے ہیں، مامے تائے آتے ہیں، ان کے پاس بھی آپ چھوٹے وہ تو سب سے بڑے خطرناک بچوں کو لڑکوں کو اور لڑکوں کو بھی ایون چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا دوستوں. نہیں، ایسے بھی نہیں کرنا. ان رشتوں پر پہلے شک کریں. بالکل. جو نزدیک کے رشتے ہیں جو ہر وقت گھر میں ہیں وہ پہلے اس لسٹ میں. پہلے لوگ کہتے تھے نا ہمارے محلے دار ہے چلو جانے دو. اب تو لوگ اپنے کزنوں اور یعنی کہ خون کے رشتوں کے ساتھ بھی اللہ معافی دے استغفر اللہ بہت بری طرح سے پھنس چکے ہیں. اور جو باپ اپنے بیٹوں کو اپنا بازو سمجھتے ہیں وہ باپ ضرور ہوشیار ہیں اپنے بیٹوں سے، کیونکہ یہی بیٹے آپ کے بازو نہیں بلکہ آپ کے بازو کاٹنے میں پہل کرتے ہیں باہر آوارہ لڑکوں کے ساتھ مل کر. یہ یاد رکھ لیں کہ یہ بیٹے آپ کا سہارا ہے. سہارا تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، سہارا کوئی بھی نہیں ہوتا دوستو. اصلی بات تو یہ ہے کہ سہارا جو کہتے ہیں نا یہ شرک ہے اصل میں. یہ شرک آپ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ میرا بیٹا سہارا ہے، میرا شوہر سہارا ہے، میری فلانا سہارا تو رب العالمین دیتا ہے انسان کو، اور جتنا آپ کے نصیب میں رزق ہے وہ ملتا رہے گا. اور موت بھی نہ آپ کی اولاد روک سکتی ہے نہ آپ کی بیوی روک سکتی ہے. جو آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے. جو درد آپ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کی نہ اولاد محسوس کر سکتی ہے، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ کوئی.
تو دوستو بتائیں، اپنی رائے دیں کہ ہماری باتوں سے آپ کتنے % متفق ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں اور سلامت رہیں دوستو. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.